بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ حضرات، مہینے کی آخری نشست ہے اور رجب کے مہینے کی پہلی نشست ہے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے 21ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ لقمان، اس کی ایک آیت کریمہ آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اس آیت میں جو مضمون ہے اسی کے سلسلے میں آج کچھ گفتگو ہوگی، اور کیوں یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اور اس میں جو مضمون ہے وہ کیوں ضروری ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اسلام میں بھی یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ انسان کے پاس جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور دوسرے مذاہب والے بھی یہی کہتے ہیں کہ وقت ایک ایسی دولت ہے کہ یہ لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ باقی سب چیزیں آدمی کسی نہ کسی طرح مینج کر لیتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، اس لیے وقت کی بہت قدر و قیمت ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کی ایک نہیں کئی جگہ پر آیتیں ہیں کہ جس کے لیے جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی اسے موت نہیں آ سکتی اور اس کے بعد بھی نہیں آ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی اور رسول تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جب ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، وادی طیٰ میں تھے جہاں 40 سال تک بنی اسرائیل کے گناہ کی سزا یہ ملی تھی کہ ایک میدان میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ واقعات پہلے پارے میں گزر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے 40 سال ایک میدان میں چھوڑ دیا گیا، صبح سے شام تک چلتے، اور شام میں جب سو کر صبح اٹھتے تو پتہ چلتا کہ جہاں سے چلے وہی ہے۔ ایک عجیب بھول بھلیا کا مسئلہ تھا، جیسے انڈیا میں لکھنؤ شہر میں ہمارے گزرے ہوئے بادشاہوں نے جو عجیب عجیب شوق پال رکھے تھے اس میں سے عمارتوں کا بھی تھا۔ ایک عمارت ہے بھول بھلیا کے نام سے، 4 منزلہ بڑی عمارت ہے، آدمی بغیر گیٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو واپس نکل نہیں سکتا، وہیں گھومتے رہتا ہے۔ وہ دروازے میں گھسا، پھر وہاں سے نکلا، پھر وہاں گھسا، پھر وہاں نکلا، پتہ چلتا وہی ہے۔ لکھنؤ میں گیٹ کے ساتھ جاتا ہے تو آدمی نیچے آتا ہے۔ تو 40 سال تک بنی اسرائیل وادی طیٰ میں بھٹکتی رہی۔ طیٰ کے معنی حیران، پریشان، بھٹکنا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں تھے قوم کے ساتھ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور سلام سنایا اور کہا کہ میں ملک الموت ہوں، روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ غصے میں تھے، ایک زور سے جو ہے مکہ دیا ہے تو اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ باہر نکل آئی۔ اتنے جلدی آ گئے آپ؟ وہ اللہ کے پاس پہنچے کہ آپ کے نبی غصے میں ہیں، وہ یہ کہہ رہے۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جا کر کہیے کہ اگر آپ جینا چاہتے ہیں، جتنا بھی جینا چاہتے ہیں یہ کیا جائے گا، ایک دمبے پہ گائیں کے اوپر آپ ہاتھ رکھ دیجئے
آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہر بال کے عوض 1 سال آپ کو زندگی دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد تو پھر آپ کی روح نکالی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تب بھی جانا ہی ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ تو وقت متعین ہے، اب آپ کو وقت کی قدر و قیمت کرنا ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور جو چیز آپ کے وقت کو ضائع کر دے وہ آپ کے لیے کینسر ہے، مہلک ہے۔ اور موت برحق چیز ہے لیکن کوئی بھی دل سے پسند نہیں کرتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اور تھوڑی عمر مل جائے، اور تھوڑی عمر مل جائے، لیکن کتنی بھی عمر مل جائے اس کی حسرت ختم ہونے والی نہیں۔ کوئی آدمی کہہ دے اچھا خاصا ہے، اسے تمام سہولتیں ہیں، وہ یہ کہہ دے کہ آئیے اسرائیل علیہ السلام میں بیٹھا ہوں تیار، مجھے لے کر چلے جائیے۔ کب آدمی کہتا ہے؟ جب پریشان ہو جاتا ہے، جب کوئی اس کی نہیں سنتا ہے، جب بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، تب پکارتا ہے کہ آ جائیے مجھے لے کر جائیے۔ پھر بھی آ کر اس سے پوچھیں کہ بھئی ہم آپ کی روح نکالنے کے لیے آئے ہیں، تو کہے گا نہیں، تھوڑا اور امید ہے کہ آگے چل کر کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے، میرا علاج کر دے، میں درست ہو جاؤں۔ میسور میں ایک مفتی صاحب تھے، بڑے آدمی تھے، انتقال ہو گیا، مفتی بشیر احمد صاحب قاسمی قدس سرہ۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ انسانوں کی حالت ایسی ہے حضرت کہ 50 سال تک گدھے کی طرح رابطے ہیں، صبح سے شام راب رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 50 سال کی جہاں ان کی عمر ہوئی، بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ اب بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی ہے تو اب بچے کوئی بات سنتے نہیں ہیں، تو اب 50 کے بعد 60 تک صرف ڈانٹتے رہتے ہیں اور چیختے رہتے ہیں۔ وہ مثال دیا کرتے تھے حضرت، جیسے جو ہے کتے بھونکتے رہتے ہیں، ایسا آدمی بھونکتے رہتا ہے، یہ کرتے رہتا ہے، لیکن بچے سنتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد 60 کے بعد اب طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب 60 سے 70 کے بعد حالت یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی گھگو کی طرح صرف دیکھتے رہتا ہے، کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ تو آئیے، وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ عرب میں کہتے ہیں کہ یہ برف ہے، پگھلنے سے پہلے اسے کام میں لا لو، پگھلنے کے بعد برف جیسے کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح وقت گزرنے کے بعد کچھ کام میں آپ اسے لا نہیں سکتے۔ اور عرب کی مشہور کہاوت ہے، وقت تلوار ہے، اگر تم نے اس سے کام نہیں لیا تو تلوار تمہیں کاٹ دے گی۔ اور ایک واقعہ بھی سنیے، حدیث میں آتا ہے، جب عالم ارواح میں تمام روحوں کو پیدا کیا گیا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پشت پر ہاتھ رکھا سیدھی طرف، تو قیامت تک جو نیک اور مومنین ہونے والے تھے وہ تمام ارواح پیدا ہو گئے، وہ تمام ذریت پیدا ہو گئی۔ پھر اس طرف رکھا تو وہ تمام ذریت پیدا ہو گئی جو بدکار تھے اور جنہیں جہنم میں جانا تھا، چونٹیوں کی شکل میں تھی۔ روحیں بہت پہلے پیدا کر دی گئی، چونٹیوں کی شکل میں پوری قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی روحوں کو پیدا کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں ایک روح کو دیکھا، بہت خوبصورت بچہ تھا۔ اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے، یہ روح کون ہے؟ اللہ نے بتایا یہ آپ ہی کی اولاد میں سے ایک آنے والے ہیں، ان کا نام ہے داؤد۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ نے بتایا اتنی عمر ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اپنی عمر میں سے 40 سال ان کو دیتا ہوں، آپ دے دیجیے۔ پہلے انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام،
یہ اب اس طرح سب نہیں چلتا کہ بھئی جو ہے ہم کہہ دیں کہ بھی میری عمر میں تمہیں دے دیتا ہوں، اللہ میری عمر دے دو، میرے بچوں کی عمر بانٹ دو۔ اب کچھ نہیں، کوئی دے بھی نہیں سکتا، کسی سے لے بھی نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام نے 40 سال عمر دے دی۔ بہرحال آدم علیہ السلام نبی تھے، نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے آ کر اجازت لیتے ہیں۔ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی میری جو عمر بتائی گئی تھی اس عمر میں سے تو ابھی 40 سال باقی ہیں، ابھی کیوں آ گئے آپ روح لینے کے لیے؟ فرشتوں نے بتایا کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے آنے والے ایک بیٹے داؤد کو دے دیے۔ وہ کہنے لگے مجھے یاد نہیں ہے۔ ہنسی آدم علیہ السلام جو ہے بحث کرنے لگے۔ تب سے اللہ نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ بھئی اب کسی کی کچھ نہ سنی جائے، جاؤ اور روح لو، آ جاؤ، اور روح نکلنے سے پہلے آدمی کی بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ خیر، یہ تمہیدی باتیں تھے، اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، یہ جو آیت پڑھی میں نے سورہ لقمان کی، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں جو بڑے مالدار لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی تھا نضر بن حارث۔ یہ آدمی کاروبار کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں جاتا تھا، فارس جاتا تھا، روم جاتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور لوگ قرآن سن کر ایمان لانا شروع کر دیے ہیں، تو اس نے روم اور فارس سے جو کاروبار کے لیے جاتا تھا وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا۔ آ کر لوگوں سے کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قصے سناتے ہیں اس قوم سمود عاد وغیرہ کی، وہ چھوڑو، میں اس سے اچھے جو ہے وہاں کے قصے لایا ہوں فارس کے، اور اس کے آپ ان قصوں کو سنو۔ وہ اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ قرآن سننے کے لیے نہ جائیں، قرآن سے دور رہ جائیں، قرآن کے قریب نہ ہو جائیں۔ اسی طرح اس نے گانے والی باندیوں کو رکھا تھا، اور لوگ شام میں جب کوئی قرآن سننا چاہتے ہیں ان سے کہتا آ جاؤ میں تم لوگوں کو اس سے اچھی چیزیں سناتا ہوں، اور باندی سے کہتا تھا کہ بھی گانے گاؤ اور سناؤ، اور وہ گا کر سناتی تھی، لوگ جو ہے اس میں مشغول ہو جاتے تھے، قرآن سننے نہ جائیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، جو خرید کر لاتے ہیں کھیل کی باتیں، لہو الحدیث، کھیل کی باتیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو بے راہ کریں دین سے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر علم کے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ قرآن کی جامعیت دیکھیے، قرآن نازل ہوا ہے 1450 سال پہلے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں ایسے انداز اور ایسے الفاظ اللہ استعمال کرتے ہیں کہ ہر زمانے میں وہ لفظ جو ہے اس کے معنی اور مفاہیم کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے اب کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس آیت نے ہمیں بتایا کہ ہر وہ چیز جو آدمی کو اللہ کے راستے سے دور کر دے، ہٹا دے، لہو الحدیث ہے، کھیل کود کی وہ باتیں ہیں، اور یہ کھیل کود کی باتیں اللہ کو جو ہے انتہائی ناپسندیدہ ہے، کہ جس میں پڑھ کر آدمی جو ہے اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کے راہ سے غافل ہو جائے۔ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے۔ اب ہر زمانے میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ 150 سال پہلے کار آئی تھی تو پورے گھنٹے میں 3 کلومیٹر چلتی تھی، کار کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، اور سامنے لوگ بھاگتے رہتے تھے لوگوں کو ہٹانے کے لیے بھی، ہٹ جاؤ کار آ رہی ہے، کار آ رہی ہے۔
پھر اس میں تطور ہوتے گیا، ترقی کرتے گئی، ٹرینیں، بسیں ہیں، اسی طرح کاریں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ان کی رفتار بڑھتی گئی۔ اب موجودہ زمانے میں موبائل فون لے لیجئے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، ہارڈ ڈسک کا سسٹم دیکھیے، ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح 1450 سال پہلے لوگوں کو کھیل کود کے لیے صرف قصے کہانیوں کی کتابیں مل جاتی، کوئی پڑھ کر سناتا تو وہ بہت بڑا کام ہوتا تھا۔ لیکن موجودہ زمانے میں اور چیزیں آگے بڑھتی چلے گئی۔ اب اس زمانے میں ہر وہ چیز جو اللہ کے یاد سے انسان کو غافل کر دے، وہ لہو الحدیث میں آ کر اس سے دور رہنا ضروری ہے، اس میں لگنا حرام ہے۔ موجودہ زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹی وی، اس کے بعد ہے، آج اس سے بھی آگے بڑھ کر چیز ہے، موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، اور اسی طرح کے جو کھیل کود آج کل چل رہے ہیں۔ شریعت نے کہا ہر وہ کھیل کے جس میں نہ دینی اور نہ دنیاوی فائدہ ہے، اس میں آدمی اگر مشغول ہوتا ہے تو وہ وقت کو ضائع کرنا ہے، اور وہ جائز نہیں، حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ ایک آدمی اپنے کمان اور تیر کو درست کر رہا ہے، جہاد میں استعمال ہونے والے سامان اس زمانے میں تیر اور کمان ہوتے تھے، اسے درست کر رہا ہے، اس میں لگا ہوا ہے، اجازت ہے۔ دوسرا، گھوڑ سواری کرتا ہے، پریکٹس کے لیے گھوڑ سواری کر رہا ہے، ورزش کے لیے، اس کی اجازت ہے۔ اور تیسرے، کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، دلچسپی میں لگا ہوا ہے، تو شریعت نے کہا بس یہ 3 چیزوں کی اجازت ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں میں آدمی اگر اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو لا یزال قدم عبد، قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک وہ وقت کے سلسلے میں اللہ کو جواب نہ دے دے کہ بھی ہم نے 50 سال تمہیں زندگی دی تھی، کہاں خرچ کی۔ آج کرکٹ کا جنون اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ صرف کھیل دیکھا کرتے تھے، اب کھیل میں جوئے بازی میں بھی لگ گئے ہیں۔ جوا نہ بھی ہو، کوئی آدمی شرط نہ بھی لگائے، تب بھی موجودہ زمانے میں کرکٹ کے کھیل میں جو دلچسپی ہے کہ جب میچ ہوتی ہے تو اس وقت نماز کا بھی وقت آ جائے تو آدمی کہتا ہے کہ بھئی بعد میں نماز پڑھ لیں گے، اب دیکھ لیں گے، اس لیے کہ اب اگر چلے گئے تو میچ کا رزلٹ کیسے پتہ چلے گا، اسی وقت دیکھنا ہے۔ اسی طرح افسانے، فحش ناول ہیں، اسی طرح قصے کہانیاں ہیں، اور جو ڈرامے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں جس میں آدمی اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، گناہ کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ایسا کھیل یا ایسی ورزش جس سے آدمی کو تقویت ملتی ہے یا تھکان دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر واکنگ کر لیتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی کہ ایک آدمی کام کر کر کے تھک گیا ہے، تھوڑی دیر دوستوں کے لیے واکنگ کر لیتا ہے، یا اپنے جسم کو تندرست بنائے رکھنے کے لیے ورزش کر لیتا ہے۔ اب ورزش میں بھی بعض مرتبہ لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اب ان کو صرف ورزش کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ جم جانے والوں کو دیکھیے کہ وہ ایسا بھوت سوار ہے کہ روزانہ 1.5-2 گھنٹے وہاں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے لیے آ کر کھانے پینے میں 2-4 گھنٹے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ صرف جسم کو بنانا، نمائش کرنا، یہ اس درجے میں آ جائے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ جتنے کمپیوٹرز کے گیم ہیں، چاہے وہ موبائل میں کھیلیں، کمپیوٹر میں کھیلیں، ڈائریکٹ ٹی وی میں بیٹھ کر کھیلیں، اکیلے کھیلیں، 2 آدمی کھیلیں، 3 کھیلیں، اب جوئے کو حکومتوں نے بھی سرکاری طور پر اجازت دے دی ہے۔ اب موبائل میں گیم کھیلے جا رہے ہیں اور شرط لگا کر کھیلے جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہے۔ معمولی
گاڑیوں میں ٹھیلوں میں ٹماٹر پیاز بیچنے والے ایک موبائل میں کھڑے ہو کر کھیلتے رہتے ہیں، اور آپ مسلم علاقوں میں خاص طور پر سلم علاقوں میں جا کر اب دیکھیے، صبح سے محنت کر کے پیسے کمائے ہیں، اب شام میں جو ہے گیم فون میں کھیلتے ہیں اور شام میں پیسے بہت سارے ہار دیتے ہیں۔ اس لیے یہ تمام گیم شریعت کی نظر میں حرام ہے، ناجائز ہیں، اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ نوجوان بچے اور جو ابھی نوجوانی کے قدم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، 11 12 13 سال کی عمر کے بچے، وہ بھی اس میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ایک تقریب میں جانے کا موقع ملا تو بچوں کو کھانے کو بلاؤ تو کھانے نہیں آ رہے، باہر جو ہے پارکنگ کے علاقے میں کھڑے ہوئے، تو ایک بچہ دوسرے بچے سے کہہ رہا ہے، مجھے معلوم بھی نہیں، مجھے صحیح اس کا اندازہ بھی نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی موبائل میں وہ گیم کھیل رہا ہے، دوسرے بچے سے مدد مانگ رہا ہے کہ بھئی تم ذرا سپورٹ کرو اس لیے کہ میں ہارنے کے قریب میں آ گیا ہوں۔ وہ یہاں سے اسے لائف لائن بھیج رہا ہے، وہ وہاں سے بھیج رہا ہے، خدا جانے کیا کیا ہے، اتنی چیزیں ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں۔ اگر بچے ان چیزوں میں پڑھیں گے تو ان کی تعلیم کا کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ اور یہ گیم بنائے ہی اس لیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے نسلوں کو تباہ و برباد کیا جائے، ان کے جو ہے ان کی قوتوں کو فالتو چیزوں میں جو ہے برباد کیا جائے۔ آج کھیلوں کے بہتے بڑھ گئے ہیں، اس لیے یہ آیت میں نے پڑھی تاکہ اس آیت میں اللہ نے یہ جو بات فرمائی کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خرید کر لاتے ہیں کھیل کی باتوں کو تاکہ اللہ کے راہ سے لوگوں کو بھٹکائے، اور مذاق اور ٹھٹا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو اب یہ بات سمجھنے کے بعد تمام گیمز کی جو بھی شکلیں ہیں وہ تمام کی تمام ناجائز ہیں، حرام ہیں، اور اس کے قریب جانا یا اس میں لگنا یا اس میں کسی طرح کا تعاون کرنا درست نہیں ہے، اس سے بچنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لوگ بعض گناہوں کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، شراب پینا نہیں، اتنا بڑا گناہ میں نہیں کرتا، حالانکہ شراب پینے والا 5 منٹ اگر شراب پیتا ہے، 1 گھنٹہ بے ہوش رہتا ہے تو اٹھنے کے بعد اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو اس طرح کے کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں، گھنٹے گھنٹے دن مہینے لگے ہیں، لیکن کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسے یہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے یہ موضوع کو میں نے سمیٹ کر مختصر رکھ دیا۔ اب جیسے کہ معمول ہے کچھ سوالات کرنے کا، تو اس موضوع سے جڑے ہوا یا کوئی بھی اس سے ہٹ کر بھی سوال ہو تو کیجئے، جواب دوں گا انشاءاللہ۔ انعام یہ درست ہے، مثال کے طور پر حدیث میں بھی ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک صاحب رہتے تھے، دوڑ میں ان سے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ انہوں نے ایک بار اعلان کیا ہے کوئی جو میرے سے دوڑنے میں آگے بڑھے، تو میں نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی تو میں دوڑ میں آگے آ گیا، اور میں نے اس بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی لی۔ تو اس طرح کا دوڑ بھاگ اس کی اجازت ہے۔ کوئی تیسرا آدمی، مثال کے طور پر اسکول میں پروگرام ہو رہا ہے کہ بھی بچوں کو دوڑنے میں حصہ لینے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے، جو بچہ پہلے آئے گا اس کے لیے کچھ انعام ہے، وہ انعام دینا بھی درست ہے، لینا بھی درست ہے، لیکن 2 بچے خود آپس میں طے کر لیں یا 2 آدمی طے کر لیں، ہم بھاگیں گے، جو پہلا آئے گا وہ مہذب الفاظ میں کہے کہ آج تم مجھے ٹریٹ دو گے، پارٹی دو گے، اب وہ ہارنے والا اسے ٹریٹ دیتا ہے یا پارٹی دیتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جوا ہے۔
اب کوئی کہے نہیں وہ خوشی سے دے رہا ہے، کوئی خوشی سے نہیں دیتا، خوشی سے وہ دے رہا ہے تو آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ جیتنے کے بعد آپ ہی دے دیجئے، اس لیے کہ خوشی تو آپ کو زیادہ ہے جیتنے کی، آپ ہی دے دیجئے۔ شرط لگ رہی ہے، اب شرط چاہے 1 روپے کی لگے، 1000 کی لگے، 1,00,000 کی لگے، کچھ بھی لگے، ناجائز ہے۔ اور شرط لگانے کا طریقہ پیسے رکھ کر بھی وہ حرام ہے، اور یہ جو آن لائن چل رہا ہے، آج کل ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے، خدا جانے یہ آن لائن کہاں لے جا کر مسئلے کو ختم کرے گی نہیں معلوم۔ آن لائن بھی وہ جو جوا چل رہا ہے وہ بھی جو ہے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور جو چیز ناجائز ہے شریعت کی نظر میں اس کا کاروبار بھی درست نہیں۔ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی شراب پینے والے پر، بیچنے والے پر، نچوڑنے والے پر، اسے لاد کر لانے والے پر، اس کی کھیتی کرنے والے سب پر لعنت فرمائی۔ تو جو چیز مطلق حرام ہے اس میں کسی بھی طرح کاروبار میں بھی لگنا درست نہیں۔ بہت سے نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے گیم بناتے ہیں، تو جو گیم حرام ہے کہ جس میں لگ کر آدمی دین دنیا سے بے خبر ہو جا رہا ہے، راتوں رات جاگ رہا ہے، ایسا گیم بنانا یا اس کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ اس طرح کی جاب بھی درست نہیں ہے۔ لگتا ہے اس موضوع سے متعلق مسئلہ سب کو واضح ہے، کوئی سوال کرنے ہی کے موڈ میں نہیں ہے، چونکہ موضوع سے متعلق بات ہو سکتی ہے جیسے، اور بعض کھیل فی نفسی ہی جائز ہیں لیکن بغیر شرط کے جائز ہیں لیکن وہ بھی منع ہے، جیسے تاش کھیلنا، پتوں کا جو کھیلنا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ بھئی نہیں ہم کوئی جوا نہیں لگا رہے ہیں، 4 دوست بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ کیوں کھیل رہے ہیں؟ ایک لفظ سب لوگ بولتے ہیں، ٹائم پاس، ٹائم پاس کے لیے کھیل رہے ہیں۔ ارے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی کہاں ہے کہ آپ اسے پاس کریں؟ ڈاکٹر اقبال صاحب نے فرمایا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ پوری دنیا تک تو ایمان اور اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، تب تک آدمی کو فرصت کہاں ہے؟ ٹائم پاس کے لیے بھی 4 آدمی بیٹھ کر اگر کوئی اس طرح کے پتے کھیلتے ہیں تو درست نہیں ہے۔ اسی طرح کیرم بورڈ کا کھیل ہے۔ کرونا کے زمانے میں کیرم بورڈ کی قیمتیں لوگ بتا رہے تھے ہزاروں میں چلے گئے۔ آپ کہیں گے کہ بھی کھیل ہے یہ، لیکن ایسا کھیل ہے کہ اس سے دینی تو کوئی فائدہ نہیں، دنیاوی بھی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیرم بورڈ میں اگر کوئی ماہر بن گیا تو کیا اس کھیل کا یہ ہے فیوچر ہے؟ کوئی قومی کھیل تو ہے ہی نہیں کہ اس میں نام کما کر آدمی جو ہے ملک میں اپنا نام روشن کرے۔ تو ایسے وہ تمام کھیل جس سے دینی یا دنیاوی فائدہ وابستہ نہیں ہے یا کوئی معتد بھی فائدہ وابستہ نہیں ہے، ایسے کھیل درست نہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آل اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے متعلقین کو ان تمام چیزوں سے بچائیں۔ اور گیم چھوٹا ہو یا بڑا، ابتدا تو چھوٹے ہی سے پڑتی ہے، آگے چلیے۔ پہلے زمانے میں ناول پڑھنا ایک شوق ہوتا تھا، لیکن فحش ناول وہ بھی درست نہیں تھا۔ کہانی پڑھ رہا ہے آدمی لیکن اس کہانی میں ایسا مشغول ہو گیا ہے کہ اسے دین دنیا کی ہی خبر نہیں ہے۔ ایسی کتابیں ابھی بھی آ رہی ہیں، قسط وار آ رہی ہیں، مہینوں آ رہی ہیں، اسے پڑھ رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب کھیل کود کی باتیں ہیں۔
آپ کے پاس فرصت ہے، قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، ذکر کیجئے، اور اگر آپ اپنے جسم کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر بھاگیے، تھوڑی ورزش کیجئے، اتنا جو ہے شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ چیزوں میں لگنے سے شریعت نے منع کیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اسے اگر کام میں نہیں لاؤ گے تو کل یہی وقت تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔